اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا ماہ مبارک رمضان میں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما۔ مؤمنین جو بیمار ہیں انہیں لباس صحت و عافیت مرحمت فرما۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، جس کے لیے نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ اگر کسی بندے پروردگار کو ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا ادراک ہو جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ پورے سال ماہ رمضان جاری و ساری رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر اللہ نے توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کریں۔ رب کریم انشاءاللہ ہم سب کے لیے ماہ مبارک رمضان سلامتی، امنیت، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ سال کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ سال کبھی ہجری قمری کی شکل میں، کبھی ہجری شمسی کی شکل میں، کبھی عیسوی شکل میں۔ علماء نے ایک اور قسم قرار دی ہے سال کی، وہ ہے سال خمسی، اور بعض روایات میں مثال کے طور پر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اول سنہ، ابتدائی مرحلہ ہے سال کا۔ علماء بیان کرتے ہیں، عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ تہذیب نفس کے دور کا آغاز ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، لہٰذا اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کی تہذیب کے لیے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بطور انعام و اکرام، بطور نعمت ماہ مبارک رمضان عطا کیا ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان خود سازی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رمضان ماہ فرصت ہے۔ یہ مہینہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ امت مسلمہ، بالخصوص غیرت مند مسلمان، نظم و ضبط کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں کبھی نظم و ضبط نہیں دیکھا جاتا، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں منظم ہو جاتے ہیں۔ وہ افراد جن کا منہ مسلسل چلا کرتا ہے، وہ بھی ماہ مبارک رمضان کی حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے خود کو حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا بنا لیتے ہیں۔ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعدد احادیث، مختلف روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ میں پیغمبر اعظم کی ایک حدیث پیش کروں۔ نبی اعظم نے فرمایا ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کا ایک ایسا دسترخوان ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اسے محسوس کیا، اس کا تصور کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان تک پہنچنے والے فقط تو روزے دار ہیں۔ ہر کس و ناکس دسترخوان رحمت پروردگار پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر چند افراد کی دعوت کا اہتمام کیا جائے اور اتفاقاً کوئی ڈش کم ہونے لگے تو خاتون خانہ خود نہیں کھاتی ہے، بچوں کو نہیں دیتی ہے، گھر والوں کو وہ ڈش نہیں دیتی ہے تاکہ مہمان تک وہ ڈش پہنچ جائے۔ آپ سوچئے، ہم جیسا ایک میزبان اپنے دسترخوان پر بسا اوقات کمی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر دسترخوان پروردگار ہو تو اس پر کمی کا تصور کرنا گویا دین کو، ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں۔ رب کریم انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کو واقعی معنی میں درک کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، 2 خطبے ہیں ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک خطبہ
خود نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے۔ واقعی میں ماہ رمضان میں منشور حیات جس خطبے کو قرار دیا جانا چاہیے، پیغمبر خاتم نے آواز دی ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو بتحقیق آن پہنچا ہے تم تک تمہارے رب کی جانب سے وہ مہینہ جو اپنی رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اپنی برکتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہے، مغفرت پروردگار کا مژدہ لے کر آیا ہے۔ اور پھر پیغمبر اس خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، غیر اختیاری عمل پر بھی پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اپنے بندے کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے پروردگار، تمہارا سو جانا عبادت ہے پروردگار۔ نواں اسلامی مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، واحد وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نام کے ساتھ کیا ہے، دیگر کسی ایک مہینے کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ماہ مبارک رمضان کے دستور العمل کو بیان کرتے ہوئے نبی اعظم اسی خطبہ شعبانیہ میں بیان فرماتے ہیں، تصدقوا علی فقرائکم، فقیروں کا خیال رکھنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کے تنگ دست نادار افراد اور ضرورت مند مؤمنین کی مدد کرنا صرف دینی اداروں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، رؤساء کا کام ہے، گورنمنٹ جاب والوں کا کام ہے، زمینداروں کا کام ہے، کھیت کھلیان والوں کا کام ہے۔ نہیں، امام سید سجاد حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت الصدقۃ فی القلہ، ناداری کے موقع پر راہ خدا میں خرچ کرنے والا واقعی معنی میں مومن ہے۔ جیب میں 100 روپے ہوں، انسان 2 روپے کسی فقیر کو دے دے، یہ کمال نہیں ہے۔ 10 روپے ہوں اور پھر کسی بندے پروردگار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ پایا جائے تو واقعی معنی میں انسان مومن بن جاتا ہے۔ میں پیش کروں جناب آیت اللہ بہبہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زوجہ نے انہیں ایک جبہ بطور تحفہ عطا کیا، اور یہ بہت اچھا ہے۔ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زن و شوہر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہیں۔ کبھی شوہر اپنی زوجہ کو تحفہ دے، کبھی خاتون خانہ زوجہ اپنے شوہر کو تحفہ دے۔ آغا بہبہانی نے جبہ زیب تن کیا، نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ صبح کا ہنگام، ایک سائل ملا، سردی کا موسم، آغا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو ٹوپی بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سر کو چھپا سکوں، سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ آغا بہبہانی نے فقط ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے پاس چاقو ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ آغا بہبہانی نے اس جبے سے آستین جدا کی چاقو کے ذریعے اور کہا فی الحال اس کی ٹوپی بناؤ، اپنی سردی کو دور کرو، باقی اللہ کریم ہے۔ اپنی پسندیدہ شے کو راہ خدا میں خرچ کر دینا، اور پھر خرچ کرنے کے لیے فقراء کی مدد کے لیے کبھی بھی یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ فقراء ہم تک آئیں، بلکہ سیرت امام سجاد، سیرت امیر المؤمنین، سیرت معصومین علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین خود تلاش میں نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں ہیں ضرورت مند افراد، کہاں ہیں نیاز مند افراد، خود جاتے تھے ایک ایک گھر پر، ایک ایک دروازے پر جانے کے بعد ان کی مدد کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم اس کے بعد اسی خطبہ شعبانیہ میں ایک اور اہم بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ زبانوں کی حفاظت نہیں ہے، فراٹے سے گالیاں بکی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر جس کے دل میں جو آ رہا ہے، جس کے بارے میں لکھ رہا ہے، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ میسیجز الا ماشاءاللہ۔ پیغمبر اعظم نے کہا ماہ مبارک رمضان میں دیگر مہینوں سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کا بندوبست کرنا۔ ہم زبان کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ قرآن مجید کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کیوں نازل ہوا تھا؟ تاکہ لوگ ظلمتوں سے نکل سکیں، خدا سے کیسے گفتگو کرنی ہے، رسول اور آل رسول سے کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، خود والدین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، قل لہما قولا کریما، ہمیں اپنے بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ سیرت صدیقہ طاہرہ، بہجت قلبی، نور عینی، ثمرۃ فؤادی، اس جیسی تعبیریں استعمال کی ہیں۔ ہمیں مؤمنین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ہدوء الی الطیب من القول، پاکیزہ
لب و لہجے میں اپنے برادران ایمانی سے گفتگو کرنی. لہٰذا ہرگز ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لبوں پر ہماری زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے. اور فحاش انسان تو جنت میں جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا ہے. پیغمبر اعظم نے پھر بیان فرمایا ہے اسی خطبہ شعبانیہ میں, دیکھو حرام چیزیں مت دیکھنا, حرام چیزیں مت سننا, اور پھر فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ, یتیم نوازی کرنا. معصومین نے فرمایا اگر تم آج دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو گے تو کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے گا. قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بیان کی ہے نبی اعظم نے اس خطبہ شعبانیہ میں. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں رہتا ہے. ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کروں, پھر خطبہ امیر المؤمنین کا تذکرہ کروں کہ خدائے فصاحت مولائے بلاغت نے کس انداز سے پہلی ماہ مبارک رمضان کو مسجد کوفہ کے فراز ممبر پر جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ توجہ کیجئے گا, ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان ویسے گزارنا ہے جیسے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم سے چاہا ہے. دیکھیے اگر کوئی حجرہ, کوئی مکان, کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں اندھیرا ہو تو وہاں چور کے لیے چوری کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں, لیکن اگر روشنی ہو تو وہاں چور معمولاً چوری کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. پیغمبر اعظم نے کہا ماہ مبارک رمضان میں خود کو قرآن سے وابستہ کرو. امام باقر نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان, ہر چیز کی ایک بہار ہے, قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. قرآن بزم کا اہتمام کیا جائے, قرآن کریم کے ترجمے سے آشنا ہوا جائے, مفاہیم قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے, اور قرآن طاقت عناصر کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. تو ہم شیطان کے قبضے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں, ہم شیطان پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے قلب و وجود کو تاریکیوں میں ڈبوئے رہیں گے تو آپ یقین جانیے شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا. ہمیں ضروری ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے اپنے قلب و وجود, اپنے نفس کو منور بنا لیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قلب پیغمبر پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ لوگ ظلمتوں سے نکل کر راہی وادی نور بن سکیں. لہذا قرآن سے وابستگی شرط اولی ہے. پھر دوسرا خطبہ جسے شیخ صدوق نے نقل کیا ہے, راوی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, امیر المؤمنین کا خطبہ پہلی ماہ مبارک رمضان مسجد کوفہ. امیر المؤمنین علیہ السلام بہترین حمد و ستائش پروردگار کے بعد آواز دیتے ایھا الناس, اے لوگو, ان ھذا الشہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور, پروردگار عالم نے اس مہینے کو تمام کے تمام مہینوں پر برتری اور فضیلت عطا کی. کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس, وہی فضیلت اس ماہ مبارک رمضان کو تمام مہینوں پر جو تمام انسانوں پر ہم اہل بیت کو فضیلت حاصل ہے. اہل بیت طاہرین کی عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام. ہمیں اپنی بصیرت میں اضافہ کرنا ہوگا. پڑھیے زیارت جامع کبیرہ. امام علی نقی علیہ السلام نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و مأواہ و منتہا. جب کبھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا, جب کہیں خیر کی گفتگو ہوگی تو اس خیر کی ابتدا اہل بیت طاہرین, انتہا اہل بیت طاہرین, اصل و اساس اہل بیت طاہرین, فرع اہل بیت طاہرین, منبع و سرچشمہ اہل بیت طاہرین. ماہ مبارک رمضان ماہ خیر و برکت ہے. رب کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماہ صیام میں خیر و برکت والے کام انجام دیں تاکہ کل مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. میں حسن اختتام کرنا چاہوں گا مسدس کے اس ایک بند پر کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت, ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت. اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت, مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت. جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے. التماس دعا. خدا حافظ.